آج کی بڑی خبر، پی آئی اے کی نشکاری کی کوششیں ایک بار پھر جو ہیں حتمی مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں۔ کل بولی لگانے کا عمل پورا کیا جائے گا اور اس ادارے کی ریفرنس پرائز کا بھی تعین ہوگا۔ نشکاری کمیشن کے مطابق فوجی فرٹیلائزر کمپنی کے دستبردار ہو جانے کے بعد اب صرف 3 بولی دہندگان جو ہیں مقابلے میں رہ گئے، یعنی کہ 3 پہلوان جو ہیں مقابلے میں ہیں۔ ان میں ایک کنسورشیم جو ہے لکی سیمنٹ، ہب پاور، کوہاٹ سیمنٹ اور میٹرو وینچرز پر مشتمل ہے، جبکہ دوسرا کنسورشیم جو ہے وہ عارف حبیب کوآپریشن، فاطمہ فرٹیلائزر، سٹی سکولز، لیک سٹی ہولڈنگز اور اے کے ڈی گروپ پہ مشتمل ہے، جبکہ تیسری بولی لگانے والی کمپنی جو ہے اے بلو ہے، جو تنہا محو پرواز ہے۔ بولیاں جو ہیں صبح 11:15 سے 11:15 بجے کے درمیان سیل بند لفافوں میں جمع ہوں گی اور دوپہر 3:30 بجے کے قریب انہیں کھولا جائے گا۔ اس کارروائی کو ٹی وی پہ براہ راست نشر بھی کیا جائے گا۔ یہ بولی پی آئی اے کے 75% شیئرز کے لیے ہوگی، جبکہ باقی 25% شیئرز جو ہیں وہ حکومت کے پاس رہیں گے۔ 92.5% رقم جو ہے، یعنی کہ جو 75% جس کی بولی لگائی جا رہی ہے، اس میں سے 92.5% رقم جو ہے وہ پی آئی اے کو، جبکہ 7.5% جو ہے قومی خزانے کو ملے گی۔ کامیاب امیدوار کو اختیار ہوگا کہ وہ آگے چل کر باقی شیئرز خرید لے یا حکومت کے پاس رہنے دے۔ قومی فضائی کمپنی کو فروخت کرنے کی کوششیں جو ہیں وہ مشرف دور سے جاری ہیں۔ شہباز حکومت کی پی آئی اے کو فروخت کرنے کی تیسری کوشش ہے۔ پہلی کوشش پچھلے برس اکتوبر میں ہوئی، لیکن 85 ارب کے جو ریفرنس پرائز کے مقابلے میں صرف 10 ارب روپے کی بولی جو تھی سامنے آئی، جو کہ ظاہر مسترد کر دی گئی۔ سال کے شروع میں دوسری کوشش ہوئی، جس میں 8 فریقوں نے دلچسپی لی، شارٹ لسٹنگ بھی ہوئی، لیکن بولی کا عمل جو ہے وہ نہ ہو سکا۔ نشکاری کمیشن کو اس بار کامیابی کی کتنی امید ہے؟ اس عمل کو شفاف اور غیر متنازع بنانے کے لیے کون سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین پرائیویٹائزیشن کمیشن محترم محمد علی صاحب۔ بہت بہت شکریہ علی صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اکتوبر 2024 میں جو پرائیویٹائزیشن کی کوشش ہوئی اور جو کل آپ کے راج میں ہوگی، ان دونوں میں کیا بنیادی فرق ہے؟ اس جو آپ کے دور میں ہو رہی ہے اس میں بھی وہی سرمایہ کار ہیں جو پچھلی کوشش میں تھے جناب؟ تین فرق بڑے اہم ہیں عامر صاحب، السلام علیکم۔ پہلا تو یہ کہ لاسٹ ٹائم جب یہ پرائیویٹائز ہو رہی تھی 2024 میں، تو پی آئی اے کی بیلنس شیٹ میں نیگیٹو ایکویٹی تھی، تو انویسٹرز کی ڈیمانڈ تھی کہ نیگیٹو ایکویٹی کے ساتھ وہ کمپنی نہیں لینا چاہ رہے تھے۔ اس بار ہم نے کچھ لائبلٹیز موو کی ہیں اور ایک ڈیفرڈ ٹیکس کا جو بینیفٹ ملے گا انویسٹرز کو، اس کا ہم نے ایسٹ ریکارڈ کیا ہے، جس کی وجہ سے ایکویٹی پی آئی اے کی پازیٹیو ہے۔ اور تو ایک تو یہ بڑا فرق ہے۔ دوسرا، انویسٹرز کو ایک بہت امپورٹنٹ چیز تھی، کمفرٹ چاہیے تھی کہ جو گورنمنٹ نے پی آئی اے کی سیل میں کنسیشنز دیے ہیں وہ آگے جا کے ریورس نہیں ہو جائیں گے، تو اس کے اوپر انہیں ایک سرٹن نمبر آف ایئرس کے لیے کمفرٹ چاہیے تھی، وہ ہم نے انہیں دی ہے کہ 15 سال تک یہ چیزیں ریورس نہیں ہوں گی، بیکاز ان کا خدشہ تھا کہ اگر یہ ریورس ہو گئیں تو سارا ان کا بزنس ماڈل ہی آؤٹ ہو جائے گا۔ اور تیسری چینج یہ ہے کہ اوور آل پی آئی اے کی جو پرفارمنس رہی ہے ان دا لاسٹ 1.5 ایئرس، آلدو یہ چیز 2024 میں بھی تھی، لیکن اس بار چونکہ ایک آدھ سال اور گزر چکا ہے، تو پی آئی اے سے جو لائبلٹیز گورنمنٹ نے 2024 کے شروع میں ہٹائی تھیں، ان کی وجہ سے ایک بڑی کلیئر میسج آیا ہے کہ پی آئی اے کی پرفارمنس آن اٹس اون جو ہے وہ امپروو کی جا سکتی ہے۔ یہ تین بڑے فرق ہیں۔ آپ نے یہ فرمایا پالیسیز جو ہیں وہ نہیں ہوں گی، اس کے علاوہ سرمایہ کاروں کو اور کوئی خاص جو ہے مراعات آپ لوگ دے رہے ہیں؟ نہیں، اس میں جو 2-3 مین چیزیں ہیں، ایک تو ہے کہ ریجن میں یا دنیا میں زیادہ تر ملکوں میں اگر آپ ایئر پلینز لیتے ہیں یا انجن لیتے ہیں تو اس کے اوپر جنرل سیلز ٹیکس نہیں لگتا۔ پاکستان میں جی ایس ٹی تھا، تو بڈرز کی ڈیمانڈ تھی کہ اگر جی ایس ٹی ہمیں دینا ہے تو کبھی بھی کمپیٹ نہیں کر سکیں گے ریجنل ایئر لائنس، اور پاکستان کی اوور آل ایویشن انڈسٹری گرو نہیں کرے گی، تو ایک تو یہ جی ایس ٹی ہٹایا گیا ہے۔ دوسری چیز، جو انویسٹرز ہیں، چونکہ بڑی ٹرانزیکشن ہے تو ایک انویسٹر الون تو کوئی نہیں ہے ایئر بلو کے علاوہ، باقی کنسورٹیمز ہیں، تو وہ ایک اسپیشل پرپز وہیکل بنائیں گے جس میں وہ لوگ انویسٹ کریں گے، اور وہ اینٹیٹی انویسٹ کرے گی پی آئی اے کے شیئرز میں، تو وہ 2 بار ٹیکس لگتا، تو انہوں نے کہا جی ایس پی وی جو بنا رہے ہیں وہ تو صرف اس لیے بنا رہے ہیں کہ پی آئی میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، تو وہ ایک ڈبل ٹیکسیشن کی لیئر ختم ہونی چاہیے، تو ہم نے آئی ایم ایف سے بات کی اور انہوں نے اس پر اگری کر لیا ہے کہ وہ یہ ہے۔ تیسرا، جو نیگیٹو ایکویٹی والی بات تھی، تو اس کے لیے جو کچھ لائبلٹیز تھیں ان کا یہ پوائنٹ تھا کہ لائبلٹیز ہٹا دی جائیں۔ ہم نے وہ ساری لائبلٹیز تو ہم نے نہیں مانی،
ان کا بڈرز کا جو ویو تھا وہ تقریباً 57 بلین روپیز کی لائبلٹیز ہٹانا چاہ رہے تھے. ہم نے اس میں سے 33 کی لائبلٹیز ہٹائی ہیں, 26 کی رہنے دی ہیں, اور 33 کے اگینسٹ ہم نے 12 بلین کا ایک ایسٹ بھی ہٹایا ہے. تو گورنمنٹ نے نیٹ 21 بلین کی لائبلٹیز ہٹائی ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں, اور جو انسینٹیوز یہی دیے گئے ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور انسینٹیو نہیں ہے. ہم نے کچھ چیزوں کی پروٹیکشن انگلش لاء میں انہیں دی ہے تاکہ انہیں ذرا ایک ایڈیشنل کمفرٹ ملے. ان کی ڈیمانڈ تھی تو ہم نے اس پہ اگری کیا, لیکن اگریمنٹس جو ہیں, جو سیل اگریمنٹ ہے, وہ پاکستانی لاء میں ہی گورن ہوگا. اچھا, گزشتہ مرتبہ جب آپ لوگوں نے بیڈنگ ہو رہی تھی تو ریفرنس پرائس جو تھی وہ آپ لوگوں نے 85 ارب روپے مقرر کی تھی. اس بار جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ پی آئی کی فائنینشیل ہیلتھ بھی کچھ اچھی ہوئی ہے, کیا ریفرنس پرائس بڑھنے کی امید ہے؟ اس وقت میرے لیے کمنٹ کرنا مشکل ہوگا, کیونکہ ریفرنس پرائز جب بڈ آ جاتی ہیں اس کے بعد ہم لے کے جاتے ہیں پی سی کے بورڈ کے پاس اور کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کے پاس. تو پھر یہ ایک کمبائنڈ ایک فیصلہ ہوتا ہے تمام لوگوں کے مشاورت کے بعد. پہلے ہمارا بورڈ اس کو بہت ڈیٹیل میں دیکھتا ہے اور پھر کیبنٹ کمیٹی دیکھتی ہے. تو اس کا فیصلہ تو کل ہی ہوگا کہ وہ ریفرنس پرائس وہی ہونی چاہیے, کم ہونی چاہیے, زیادہ ہونی چاہیے. یہ تو کل فیصلہ ہوگا, تو اس کے اوپر کمنٹ کرنا تھوڑا سا پری میچور ہوگا. لیکن کچھ چیزوں میں چیزیں بہتر ہوئی ہیں اور کچھ چیزوں میں چیزیں بری بھی ہوئی ہیں, تاکہ ایک بیلنس ریفرنس پرائس چاہیے ہوگی. جیسے کہ لاسٹ ایئر جب یہ ہو رہی تھی تو پی آئی کے 21 پلین چل رہے تھے, آج 18 پلین چل رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہے, پلس جو کیپٹل ایکسپینڈیچر لاسٹ ایئر میں ہونا تھا وہ نہیں ہوا, تو وہ ڈیلے ہو گیا ہے. تو اس ٹرانزیکشن میں پچھلے ایک سال کی وجہ سے کچھ اچھی چیزیں کچھ بری چیزیں دونوں ہی ہوئی ہیں. تو ہمیں تمام فیکٹر سامنے رکھ کر اس کی ریفرنس پرائس رکھنی ہوگی, ڈیسائیڈ کرنی ہوگی. اچھا, بولیاں ڈالنے کے بعد جو ہے ریفرنس پرائس سامنے آئے گی, سمجھ میں آ گئی یہ بات, اس کے بعد کیا ہوگا؟ ذرا واک تھرو کروائیں گے آپ ہمیں اس پورے پروسیس سے؟ جی, بڈز جو آئیں گی صبح وہ سیل بڈز ہوں گی, ان سیل باکس وہ ڈالی جائیں گی میڈیا کے سامنے, اور اس کے بعد ہم جائیں گے پی سی بورڈ اور کیبنٹ کمیٹی کے پاس اس کی ریفرنس پرائس اپروو کروانے کے لیے. وہ ریفرنس پرائس جو بھی اپروو ہوگی, پھر ہم 3:30 بجے واپس آئیں گے تمام اپروولز لے کر, اور پھر ہم میڈیا کے سامنے وہ بڈز کھولیں گے. جو بڈز کھولیں گے ہم اناؤنس کریں گے. اگر ایک سے زیادہ بڈز ریزرو پرائس سے اوپر ہوگی تو پھر اوپن آکشن ہوگا, پھر جو ہائیسٹ پرائس دے گا اسے مل جائے گی. اگر ایک بڈ اوپر ہوگی اور باقی نیچے ہوں گی, یا ایک سے زیادہ نیچے ہوئیں, یہ تمام ہی نیچے ہوئیں ریزرو پرائس سے, تو پھر جس کی ہائیسٹ بڈ ہوگی اس کو فرسٹ رائٹ ملے گا ٹو میچ دا ریزرو پرائس. اگر اس نے میچ نہیں کی تو پھر دوسرے کو ملے گا. اس طریقے سے پروسیس چلے گا. اگر ریفرنس پرائس کو میچ کر دیا گیا تو پھر اس کے بعد کیا بولی کے اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی؟ نہیں, ریفرنس پرائس اگر ایک سے زیادہ لوگوں نے میچ کر دیا ہے, یا اگر ایک سے زیادہ لوگ ریفرنس پرائس سے اس سے اوپر ہیں, تو پھر اوپن آکشن ہوگا. پھر جو زیادہ بولی لگائے گا اسے مل جائے گی. 92.5% تو دوبارہ پی آئی اے میں لگ جائیں گے, دوبارہ یعنی کہ کمپنی میں لگیں گے. حکومت کو کوئی 7.5% بچے گا آف دیٹ 75%, ٹھیک ہے نا. اس سے نجکاری کا خرچہ تو نکل ہی آئے گا میرے خیال میں, لیکن یہ کوئی رقم تو کوئی بڑی رقم تو نہ ہوئی. جی نہیں, ایکچولی یہ 7.5 جو ہے یہ تو 75% کا ہے. اس کے علاوہ 25% جو ہے وہ تو گورنمنٹ کے پاس اسٹیک رہے گا, یا تو رہے گا یا گورنمنٹ بیچے گی. تو صرف 7.5% گورنمنٹ کو نہیں مل رہا, یہ تو ہمیں کیش مل رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو 25% گورنمنٹ کے پاس اسٹیک بچ جائے گا, اور چونکہ وہ بڈرز جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کریں گے پی آئی میں 92.5%, تو اس انویسٹمنٹ کے بعد جو اس کی ویلیو بنے گی 25% کی, وہ بھی گورنمنٹ کے پاس رہے گی. یہ جو 25% جو حکومت کے پاس ہے, کیا اسے بیچنے کا ارادہ ہے؟ یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ جو سکسیسفل بڈر ہوگا وہ بھی اس کو خرید سکتا ہے اگلے 12 ماہ میں. دے ہیو 3 months ٹو ڈیسائیڈ. 90 دن میں انہیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے. اگر وہ لینا چاہتے ہیں تو 90 دن میں انہیں بتانا ہے. اس کی پیمنٹ کے لیے ہم نے انہیں 12 مہینے دیے ہیں. اصل میں کچھ بڈرز کی ڈیمانڈ تھی کہ اگر انہیں 100% نہیں ملے, 100% کا آپشن نہیں ہوگا تو بڈنگ میں آنا ہی نہیں چاہتے تھے. اور کچھ بڈرز جو تھے وہ 75 سے اوکے تھے. 75 سے نیچے تو کسی کا بھی انٹرسٹ نہیں تھا, کیونکہ 75% پہ انہیں مینجمنٹ کنٹرول کمپلیٹ مل جاتا ہے, انکلوڈنگ دا اسپیشل ریزولوشن کی جو میٹرز ہیں وہ. تو اس لیے ہم نے الاؤ کیا ہے کہ 100% 90 دن کے ہمیں بتا دیں کہ باقی 25 انہیں چاہیے نہیں چاہیے, لیکن اس کی جو ویلیو ہوگی, وہ جو پیسہ ڈلے گا اس کے بعد جو ویلیو کیلکولیٹ ہوگی اس کے حساب سے. پی آئی اے ملازمین کے لیے کیا کیا گیا؟ یہ بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے. اس وقت کیا تعداد ہے ان کی؟ کیا ان کی نوکریاں برقرار رہیں گی؟ کوئی شیورٹی ہے؟ جی, ابھی 6,500 لوگ ہیں, اور یہ نمبر تقریباً 11,500 تھا آج سے 5 سال پہلے. تو نمبر تو کافی نیچے آ گیا ہے. اور ان کی تحفظ کے لیے ہم نے 12 مہینے تک کی کنڈیشن رکھی ہے کہ کوئی بھی امپلائی جو اس کو نکال نہیں سکتے بڈرز. تو 12 مہینے تک کی جاب سیکیورٹی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ان کے پرکس ہیں, جو بھی ان کے پینشن ہیں, جو بھی ان کے باقی کمپنسیشن کے ٹرمز ہیں, وہ سب سیم رہیں گے, اس میں چینج نہیں کر سکتے. اچھا, اپنے وقت میں تو کہتے ہیں نا کہ پی ٹی سی ایل کی بھی جو پرائیویٹائزیشن تھی بڑی شفاف ہوئی تھی, پھر بعد میں ایک بہت بڑا تنازع کھڑا ہو گیا. اس بار کہا جا رہا ہے کہ کوئی تنازع نہ کھڑا ہو,
آپ کی نیت اچھی بھی ہو، پاکستان میں تنازع بنانا کتنا مشکل کام ہے جناب؟ یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو کہ پروسیس ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. اب جیسے کہ ہم نے ایڈورٹائز کیا تھا، اس میں جس کا بھی انٹرسٹ ہو وہ آئے پوری دنیا میں ہم نے لوکل کے علاوہ انٹرنیشنل نیوز پیپر میں ایڈورٹائز کیا. ہم نے مارکیٹنگ کی، لوگوں کو ٹرائی کی کہ کنونس کرنے کی کہ وہ آئیں اس کے اندر. اور پھر جن لوگوں نے اپلائی کیا، ایک بڑا سائنٹیفک کرائٹیریا تھا، ان میں سے جن لوگوں نے وہ کرائٹیریا میٹ کیا وہ پری کوالیفائی ہوئے. سب لوگوں نے ڈیو ڈیلیجنس کی، اور اب 3 لوگ ہیں جو کہ بڈنگ میں جا رہے ہیں. اب بڈنگ کے اندر بھی اگر ریفرنس پرائس سے اوپر اگر ایک سے زیادہ ہوں گے تو پھر اوپن آکشن ہوگا، پھر جو زیادہ پیسے دے گا اسے مل جائیں گے، اور اگر نیچے ہوگا تو میں نے آپ کو بتایا کیا پروسیس ہوگا. تو یہ ٹرانسپیرنٹ پورا پروسیس تو اس حساب سے فالو ہوا ہے. تو اس کے اندر دوسری بات یہ کہ جو آپ نے پی ٹی سی کی ایگزامپل دی، تو اس بار جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں، جو اگریمنٹ ہے، وہ کافی ڈیٹیل میں اس کو ایک ایک کلاس کو ایک ایک چیز کو دیکھا گیا ہے. تمام بیڈرز نے دیکھا ہے، ہم نے دیکھا، ہمارے ایکسٹرنل انٹرنل لائر سب نے دیکھا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا خیال ہے کہ کوئی ایسے تنازع کی چیز تو نہیں ہے. لیکن ہاں، کسی بھی ٹرانزیکشن میں جب کوئی پرائیویٹائزیشن ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو اس وقت کچھ کنڈیشن رہتی ہوتی ہیں جو کہ کلوزنگ سے پہلے کمپلیٹ کرنی ہوتی ہیں. تو اس کی ایک لسٹ ہے جو کہ ہم کمپلیٹ کریں گے کلوزنگ سے پہلے، اور اگر وہ کلوزنگ سے پہلے کمپلیٹ نہیں ہوں گی تو پھر ظاہری بات ہے کلوزنگ ڈیلے ہوگی، لیکن وہ انشاءاللہ 90 دن میں ہو جائے گی، ہمارا اندازہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ تنازع کی صورت اللہ نے چاہا تو نہیں ہوگی کوئی بھی. جو بھی پی آئی اے خرید اس پہ کوئی ایسی شرط جو ہے عائد ہوگی کہ وہ اس میں مزید سرمایہ ڈالے تاکہ نئے جہاز خریدے جا سکیں، فلیٹ بڑا ہو سکے؟ یہ دیکھیں نا، جو 75% کی بڈ ہوگی اس کا 92.5% تو کمپنی کے اندر جائے گا. تو پیسہ جائے گا ہی اس لیے کہ جو پی آئی کے آپریشنز ہوں وہ اسموتھلی چلیں، جو لائبلٹیز ہوں وہ ٹائم پر پے ہوں، جو پلینز ایکوائر کیے جائیں، جو انجن جن کے پاس پڑے ہوئے خراب ہیں ان کو صحیح کیا جائے. تو جو ایک پرپز ہے کہ 92.5% پیسہ ہم کہہ رہے ہیں کمپنی کے اندر ڈالا جائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ پی آئی کو ریوائیو کیا جائے، اس کے اندر پلینز آئیں، جو روٹس ہیں اس کے اوپر پلینز چلیں اور پاکستانیوں کو سہولت فراہم ہو. اسی وجہ سے سارا پیسہ اس کے اندر جا رہا ہے. اچھا، یہ پی آئی کے پاس کہتے ہیں لینڈنگ رائٹس تو بہت اچھے خاصے ہیں. جی 78 ڈیسٹینیشنز کے ان کے پاس اپروول ہے، 170 سلاٹس ہیں گلوبلی. تو پی آئی کے پاس میں لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ ایک طرف پوری مارکیٹ ہے، کسٹمر ہے موجود ہے، 25 کروڑ کا لوگوں کا ملک ہے، اس میں حج، عمرہ، گلوبل ٹریول کے تمام کسٹمرز موجود ہیں. تو ڈیمانڈ از ناٹ این ایشو. دوسری طرف سارے جو سلاٹس ہیں، لینڈنگ رائٹس ہیں، وہ بھی اویلیبل ہیں. تو جو ضرورت ہے وہ 3 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ اس کے اندر انویسٹمنٹ کی جائے ٹھیک ٹھاک، جو کہ انشاءاللہ ہوگی اللہ نے چاہا. دوسرا یہ کہ اس کے اندر اکوپمنٹ اچھا ایکوائر ہو، پلینز ایکوائر ہوں. اور تیسرا اس کی مینجمنٹ ٹھیک ہو. مینجمنٹ ابھی بھی ٹھیک ہے، لیکن جب پرائیویٹ سیکٹر آتا ہے تو وہ جو اپنے سسٹمز لاتا ہے، جو اپنی ڈیسیشن میکنگ ایبلٹی لاتا ہے، رسک ٹیکنگ ایبلٹی لاتا ہے، جو ایفیشنسیز لاتا ہے، تو اسی سے سارے بزنسز چلتے ہیں. تو ایوری تھنگ از ریڈی. وی نیڈ پرائیویٹ سیکٹر ٹو کم ان، پیسہ ڈالیں، پلینز ایکوائر کریں، اپنی مینجمنٹ پریکٹسز لائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو مستقبل پی آئی اے کا مجھے بہت برائٹ لگ رہا ہے. جی اچھا، لوگ یہ بھی بڑا سوال کر رہے ہیں بیرونی سرمایہ کار کیوں نہیں ہے بڈنگ کے پروسیس میں؟ کیا آپ لوگوں نے جان بوجھ کر انہیں دور رکھا ہے یا پھر ان کی عدم دلچسپی ہے؟ اصل میں ہوتا یہ ہے عامر صاحب کہ جب کبھی کوئی چیزیں، اکثر ہوتا ہے کہ ہم کوئی بیچنے جا رہے ہوتے ہیں تو چیزیں نہیں بک رہی ہوتی ہیں، اور جب وہ بک جاتی ہیں تو بہت اس کے بائرز کھڑے ہو جاتے ہیں. مجھے آج سے کچھ عرصے پہلے، میں تو نہیں تھا یہاں پہ، ایس ایم ای بینک گورنمنٹ بیچنے کی کوشش کر رہی تھی، بڑی کوشش کی، وہ ایس ایم ای بینک نہیں بکا، گورنمنٹ کو مجبوراً بند کرنا پڑا. آج لوگ مجھے کہتے ہیں کاش میں اس وقت ہم سوچ لیتے ہم ایس ایم ای بینک لے لیتے. فرسٹ پیمنٹ بینک لاسٹ ایئر گورنمنٹ نے G2G کے اندر نیگوسیشن شروع کی، ہم نے یو اے کے گروپ کو دیا 5 ارب کی ویلیویشن پہ. آج لوگ مجھے کہتے ہیں جی ہمیں پتا ہوتا ہم لے لیتے ہیں. سملرلی پی آئی اے میں جب اس بار ہم نے پروسیس شروع کیا اپریل کے اندر، تو ایک مشکل مرحلہ تھا. ہم نے لوگوں کو مارکیٹنگ کی، ہم نے گلوبلی بھی ریجن میں بھی مارکیٹنگ کی، اور لاسٹ ٹائم جب اٹیمپٹ ہوتا اس میں بھی مارکیٹنگ ہوئی تھی. تو لوگوں کا اتنا انٹرسٹ نظر نہیں آ رہا تھا. لیکن آج کی تاریخ میں جب یہ بڈنگ انشاءاللہ کل ہو رہی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے 3 ملکوں سے لوگوں نے پچھلے 1 ماہ میں کانٹیکٹ کیا کہ جی ہم آنا چاہتے ہیں، لیکن اب ان کو ہم لا نہیں سکتے ہیں بیکاز بہت دیر ہو چکی ہے، پروسیس بہت آگے نکل گیا. تو میں نے ان سے کہا کہ جی آپ ایگزسٹنگ کنسورشیم سے بات کر لیں اور ایگزسٹنگ بڈر سے آپ بات کر لیں. تو باہر سے انٹرسٹ جس وقت ہم چاہ رہے تھے اس وقت نہیں تھا، آج کی تاریخ میں ہے، لیکن اب تو خیر دیر ہو چکی ہے اور یہ بڈر سے بات کریں گے. دوسری چیز یہ کہ ہمارے جو لوکل جو بزنس گروپس ہیں وہ کافی آگے آ کے بزنسز ایکوائر کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو بینکوں کے اندر انٹرسٹ ہے لوکل گروپس کا. ابھی رفان میز کی ڈیلنگ ہوئی، ڈسکوس کے اندر جو میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کا انٹرسٹ ہے. تو اوور آل انٹرسٹ تو ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہی لوگ آپ دیکھیں گے کہ باہر والوں کو بھی انشاءاللہ لے کر آئیں گے پاکستان. یہ بتائیے کہ فوجی فرٹیلائزر لمیٹڈ کیوں پیچھے ہٹا؟
اور کیا جیتنے والی پارٹی کے ساتھ اب وہ شامل ہو سکے گا بعد میں، یا جیتنے والی پارٹی جو ہے کسی بیرونی سرمایہ کار کو اپنے ساتھ شامل کر سکتی ہے؟ جی جی، ہم نے یہ کنڈیشن رکھی ہے کہ کوئی بھی پارٹی اگر بڈ میں جاتی ہے تو بڈ میں اگر وہ ہار جاتی ہے تو پھر وہ وننگ کنسورٹیم کو جوائن نہیں کر سکتی ہے، اس لیے کہ یہ تو بڑا آسان ہے کہ دو پارٹیاں بڈ میں جائے، ایک ہار جائے ایک جیت جائے، اور جو ہارے گا وہ جیتنے والے کو جوائن کر لے، تو کلیوژن ہو جائے گی۔ لیکن جو پارٹیز بڈ میں نہیں ہیں انوالو، وہ اگر جوائن کرنا چاہیں وننگ کنسورٹیم تو کر سکتی ہیں۔ نہ صرف فوجی، کوئی بھی انٹیٹی چاہے پاکستانی ہو یا باہر کی ہو، وننگ کنسورٹیم کو جوائن کر سکتی ہے۔ تو فوجی فرٹیلائزر اگر تو ونر کو جوائن کر سکتے ہیں، لیکن تو ان کا اپنا ڈیسیشن ہے، وہ جوائن کرتے ہیں نہیں کرتے مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے۔ سیکنڈلی، ہم نے کنڈیشن یہ رکھی ہے کہ جو نئے لوگ جوائن کریں گے وہ لیڈ کنسورٹیم ممبر کی ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ کتنی نیٹ ورتھ ہو، کتنی لیکوڈیٹی ہو۔ اس کے اندر پاکستان سے کافی سارے گروپ اس کو میٹ کرتے ہیں، یا پھر کوئی انٹرنیشنل ایئر لائن ہو یا ایویشن ایکسپیرینس ہو۔ تو دنیا سے باہر سے پاکستان سے جو بھی چاہے وہ وننگ کنسورٹیم کو جوائن کر سکتا ہے۔ میکسیمم 2 لوگوں کو وہ جوائن کر سکتے ہیں اپنے ساتھ، اس سے زیادہ ہم نے الاؤ نہیں کیا۔ اچھا، آخری سوال میرا یہ، ٹھیک ہے پی آئی اے ایک بگ ٹکٹ آئٹم ہے، اس کے بعد کون سا ادارہ جو ہے وہ برائے فروخت ہوگا؟ دیکھیں، بگ ٹکٹ کے اندر تو زرعی ترقیاتی بینک از اے ڈیسنٹ سائز ٹرانزیکشن، اسٹیٹ لائف ایک بہت بڑی ٹرانزیکشن ہے۔ جو ایئرپورٹس کے کنسیشن آئیں گے وہ سیل تو نہیں ہے، کنسیشن ہے، اس میں کراچی اور لاہور میں بڑی میسو ایکسپینشن کی ضرورت ہے، انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، وہ ہوں گی۔ لیکن جو سب سے زیادہ چیلنجنگ ہمارے لیے ہوگا آنے والے وقتوں میں اور 2026 میں، وہ ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن ہے۔ ڈسکوز کا انفراسٹرکچر بھی بڑا برا ہوا ہے، اسٹافنگ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، لاسز بھی رہے ہیں، اور پنجاب کے ڈسکوز کی پروفٹیبلٹی رہی ہے، لیکن پھر بھی اٹس اے کمپلیکس ٹرانزیکشن۔ اور پاور سیکٹر، اوور آل انرجی سیکٹر پاکستان کے اندر ماضی میں ایشوز رہے ہیں، تو یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا ہمارے لیے۔ لیکن اس کے اندر آئی ایم ویری ہوپ فل کہ انشاءاللہ 2026 میں ہم کچھ ڈسکوز انشاءاللہ تعالیٰ بیچ دیں گے۔ بہت بہت شکریہ محمد علی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی کہ فروخت کرنے کی کیا تیاریاں ہیں، کیسے تیاریاں ہوئی ہیں۔ یہاں پر ایک ہم مختصر وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو پھر وہی سیاست کا دکھ ہوگا اور ہم اور آپ ہوں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان بظاہر مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن ساتھ ہی اس کے زیر اہتمام 2 روزہ قومی مشاورتی کانفرنس کے اختتام پر احتجاج کی تیاریوں کی بھی بات ہوئی۔ انہیں آپ متضاد اشارے کہیں گے یا سوچی سمجھی حکمت عملی، جس میں دونوں ہی راستے حزب اختلاف کے اتحاد نے اپنے لیے کھلے رکھ چھوڑے ہیں؟ لیکن کہا جاتا ہے نا کہ افریط کہتے ہیں تفصیل میں چھپا ہوتا ہے، تو بھی یہ سوال باقی ہے کہ مذاکرات کی یہ پیشکش کس کے لیے ہے؟ شہباز شریف حکومت سے یا فوجی قیادت سے، جو نہ 9 مئی کو بھولنے اور معاف کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی تحریک انصاف سے مذاکرات کے لیے؟ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ جی بعض حکومتی وزراء بھی مذاکرات کی بات کرتے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن اگر آپ حکومت کا عمل دیکھیں تو اس میں حزب اختلاف خصوصاً تحریک انصاف کے لیے لچک کی کوئی گنجائش آپ کو دکھائی نہیں دے رہی۔ یعنی کہ پاکستانی سیاست کی حدت نہ صرف برقرار ہے بلکہ اس میں اضافے کا اندیشہ ہے۔ پاکستان کب تک ان 2 انتہاؤں کے بیچ پھنسا رہے گا، یہ بھی ایک سوال ہے۔ ویسے حکومت کے خلاف تنقیدی آوازیں اب ہر طرف سے آ رہی ہیں۔ آج جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کراچی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جی نہ 2018 کے الیکشن جو تھے عوامی تھے اور نہ 2024 کے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ملک میں فی الفور جو ہیں عام انتخابات ہونے چاہیے۔ نیا انتخاب بالکل ہونا چاہیے، نہ 18 کا انتخاب وہ عوامی تھا، نہ 24 کا انتخاب وہ عوامی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے دھاندلیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی حکومتیں ختم ہو جانی چاہیے، سندھ سے لے کر KPK تک ختم ہو جانی چاہیے، اور دوبارہ سے ملک کے اندر انتخاب ہونا چاہیے۔ اور جناب آج ہی گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے بھی مریم نواز صاحبہ سے بڑی التجا کی ہے کہ اس قیدی سے ہماری جان چھڑوائیں۔ انہوں نے کہا کہ قیدی یعنی کہ عمران خان کو کہیں اور منتقل کر دیں۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کرتے ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب سے، تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ مذاکرات کی احتجاج میں سے فوقیت آخر کس کو حاصل ہے؟ بہت بہت شکریہ جناب فردوس شمیم صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ قومی کانفرنس ہو گئی ہے، 2 پیغام سامنے آئے ہیں، احتجاج کی بھی بات ہو رہی ہے، مذاکرات کی بھی بات ہو رہی ہے، زیادہ زور کس پر ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ مذاکرات کو اولویت حاصل ہے، کہ اگر مذاکرات نہیں ہے اور ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، تو جب بھی آپ کسی کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو اس کے پاس صرف اپنی دفاع کے ایک ہی چیز رہ جاتی ہے کہ وہ احتجاج کرے اور مزاحمت کرے۔ لیکن وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دیوار سے لگایا جائے گا، تو لگا تو دیا گیا، اب تو دیوار میں چنوانے کی کسر رہ گئی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، ہاں آپ نے میں نے کہا لگایا جا رہا ہے، لگایا جائے گا نہیں، لگایا میں جا کہ رہا لگا ہے۔ دیا گیا، اب تو لگا دیا گیا، لوگ کہتے ہیں صرف دیوار میں چننے کی کسر باقی ہے۔
نہیں وہ چننے کی بات، وہ دیوار میں چننے کے، وہ تو قبر کی ہمیں دکھاتے رہے ہیں 14 اکتوبر کو کر کے، انہیں نے ہمیں دکھا دیا کہ نکلو گے تو قبریں بنا دیں گے، تو وہ اپنی جگہ ہے، لیکن بات یہ ہے ظلم پھر ظلم ہوتا ہے، کچھ نہ کہیں تو اس کے انجام بھی آئے گا۔ اچھا یہ سمجھائیے، یہ جو آپ نے مذاکرات کی بات کی، یہ مذاکرات آخر ہوں گے تو کس سے ہوں گے؟ حکومت سے کریں گے، فوجی قیادت سے کریں گے، جو کہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں آپ لوگوں سے؟ یہ دیکھیں 2 پیغامات اس کانفرنس میں دیے تھے، ایک پیغام میں نے دیا تھا اور ایک پیغام محمود خان اچکزئی نے دیا تھا، ٹھیک ہے؟ میں نے یہ کہا تھا کہ جی ہم اس سے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں جو اس ملک کے حاکم ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک عمومی رائے یہ ہے کہ جی تحریک انصاف سمیت اپوزیشن کی جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ اس وقت تیار نہیں ہیں اس کے لیے مظاہرہ کرنے کے لیے، احتجاج کے لیے، ان کی نہ کیپیسٹی ہے، نہ ایبلٹی ہے۔ اور پھر ایک اور بھی بڑا سوال ہے کہ ابھی سزا اس وقت ہوئی آپ کے لیڈر کو، ٹھیک ہے نا، اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں فروری میں احتجاج کریں گے، تو دسمبر کے باقی دنوں میں کیا کریں گے، جنوری میں کیا کریں گے؟ جی دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہماری اس والی بات کو جتنا ماضی میں بھی جن لوگوں نے سمجھا، انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ پارٹی کے لیڈر کا نام بند کر دیں، تصویر بند کر دیں، جیل ٹرائل بھی کورٹوں میں کریں تو لوگ عمران خان کو بھول جائیں گے، ان کو جلسے نہ کرنے دو، جلوس نہیں کرنے دو، یہ الیکشن ہار جائیں گے۔ 8 فروری کی شام تک واضح ہوا کہ ان کی ساری پریڈکشن غلط تھیں اور انہیں ایک نئی حکمت عملی اپنانی پڑی، جس کے بعد کامن ویلتھ نے رپورٹ لکھ دی کہ یہ الیکشن صرف کرائے اسی نیت سے گئے تھے کہ عمران خان کو جیتنے نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ نہیں کہہ رہے، یہ کامن ویلتھ کی رپورٹ ہے which is a public document, so you won't have to censor it۔ اس کا جواب نہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دیا، اصولی طور پہ مقدمہ دائر کر دینا چاہیے تھا انٹرنیشنل کورٹس میں، یا ریبٹل دینا چاہیے تھا کہ یہ ساری آپ کے انفرنسز جو ہیں وہ غلط ہیں، اور جب وہ ریبٹل نہیں دیتے تو they have accepted the guilt۔ yes that was our intention۔ تو ہماری سب سے بڑا ثبوت ایک یہ ہے جس کی بنا پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ الیکشن چوری کیا گیا، اور عوام کے مینڈیٹ کو کل میں بھی کہا کہ what is democracy؟ democracy is government of the people تو نہیں رہی جب آپ نے ان کے ووٹ کو تبدیل کیا by the people، وہ by the people بھی نہیں رہی، جن کو عوام نے چنا آپ نے ان کو پارلیمان میں جگہ نہیں دی، for the people ہمارے لحاظ وہ بھی نہیں ہو رہی، سے کہ عوام بدحال ہو چکی ہے، عوام پریشان ہے، غربت ہے، افلاس ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ کہتے رہتے ہیں ہم نے انٹرسٹ ریٹ کم کر دیا، ہم نے انفلیشن 37 سے 3% لے آئی، ہم نے اسٹاک ایکسچینج جو ہے اس کے جو تھا 65,000 پوائنٹ سے 1,80,000 پہ لے کے سب لیا، عام آدمی کو کیا ملا؟ اچھا مجھے بتائیے، آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا، میں خطہ کلامی کر رہا ہوں، کہ حکومت ہم دیکھیں تو ان کے وزراء کی طرف سے بھی ایسے اشارے آئے کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک طرف وہ بھی مذاکرات کی بات کریں، دوسری جانب عملاً جو ہے ان کا رویہ اور ان کا جو عمل ہے وہ سخت ہوتا جا رہا ہے، تو وہ آپ کس پیرائے میں لیتے ہیں جو وزراء کے بیانات ہیں؟ سیبر ریٹلنگ، شومین شپ، اچھا ایک طرف وہ الزام ہم پہ سختی دکھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں سختی سے نرم ہو جائیں گے، اور ہم کہتے ہیں نرمی سے نرم ہوں گے، سختی سے نرم نہیں ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں تم جو جائز کیسز بنائے ہوئے ہیں کم سے کم وہ تو چھوڑ دو۔ اب یہ دیکھیں توشہ خانہ، کسی قانون کے تحت بشا بی بی کو سزا نہیں ہو سکتی تھی، ان کا نام کسی توشہ خانہ کے کیس میں آ ہی نہیں سکتا۔ She is not a government official. She has not officially received any gift. All the gifts received were in the name of her husband, Prime Minister of Pakistan۔ میرا وہ سوال رہ گیا آپ سے، آپ غالباً وہ اس میں کسی اور طرف ہم نکل گئے تھے، کہ عمران خان کو سزا اب ہوئی ہے، آپ لوگ جو ہے احتجاج کی کال جو ہے یوم سیاہ فروری 8 کو منا رہے ہیں، تو یہ کیا کریں گے آپ دسمبر کے باقی ماندہ دنوں میں؟ جنوری میں کیا ہوگا؟ صرف تیاری ہوگی؟ کیا کریں گے؟ جی دیکھیں ابھی ہم نے
تحریک تحفظ آئین پاکستان جو میرے خیال سے صرف تحریک تحفظ پاکستان رہ گئی ہے، اس سے کہ آئین کی تو دھجیاں اڑ چکی ہیں. شاید ہم اس کا نام تحریک تحفظ پاکستان اس لیے نہیں لکھ رہے کہ اس کا مخفف جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان بن جائے گا، اور یہ جو ہے TTP بن ایک جائے اور گا. کہانی، وہ ایک اور کہانی شروع کر دی ہے. ورنہ آئین کی تحفظ کے اب کوئی آئین ہے ہی نہیں، تو اس کی کس کی تحفظ؟ ہم اپنا مذاق اڑوا رہے ہیں. مجھے کوئی اعتراف کرنے میں یہ نہیں ہے. جو 26ویں 27ویں اور 28ویں ترمیم آ جائے گی اور 29ویں بھی آ جائے گی. عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے، یہ تھا کہ جو ہمدرد ہیں پی ٹی آئی کے وہ کہتے ہیں کہ جی جو عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے، ان کا جو رویہ ہے وہ ان کی مشکلات میں اضافہ کر رہا ہے. آپ سمجھتے کہ نظر ثانی کی گنجائش ہے؟ کیا مشورہ دیں گے اگر آپ کی ملاقات ہو ان سے؟ دیکھیں، اس کے یہ جو ہے دونوں قسم کی رائے رکھی جا سکتی ہے. میں دونوں نقطۂ نظر پیش کر دیتا ہوں. جی. اگر ایک شخص کو یقین ہو جائے کہ میرے ملک کی، جس سے میں بہت محبت کرتا ہوں، اس پہ میں اپنی جان بھی نچھاور کرنے کو تیار ہوں، اور شہادت کا رتبہ بھی مل جائے تو وہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. اس کے پیچھے ایک افراد ہیں جن کے شولڈرز پہ تارے لگ جاتے ہیں، تو نہ وہ اس ملک کے آئین کی عزت کرتے ہیں، نہ عوام کا خیال رکھتے ہیں، نہ وہ اپنی لیمیٹیشنز کے اندر آپریٹ کرتے ہیں. تو میں تو اپنے لیے فخر کی بات سمجھوں گا، جان نثار کر رہا ہوں. ایک دوسرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ ماضی کے تمام سیاستدانوں نے ہمیشہ کہیں نہ کہیں کوئی کمپرومائز کر کے نکل گئے ہیں، اور جب وقت آیا ہے دوبارہ آئے ہیں اور حکومت سنبھالی ہے اور پھر وہ کیا ہے. یہی جو اس وقت کے حاکم ہے چاہتے ہیں کہ عمران خان بھی کرے، اس کہ وہ جب کمپرومائز کر لے تو پھر اس کا کمپرومائز کیا ہوگا؟ وہ کمپرومائز کیا ہوگا؟ کمپرومائز ایک سے عمران خان سے تو کمپرومائز یہی ہے نا کہ وہ یہ کہہ دیں کہ اچھا بھائی میں سیاست چھوڑ رہا ہوں، مجھے آپ ملک سے باہر جانے دیں، یا میں گھر بیٹھ جاؤں گا. عمران خان کا تو کمپرومائز یہی ہے نا. they want him to quit politics. the moment he quits politics they'll say کہ آپ ملک سے چھوڑ کے چلے جائیے. یہ آپ کے آفیشیلی کیا ان کے عمران خان کے لیے یہ پیشکش آئی کہ آپ سیاست سے ریٹائر ہو جائیں، چھوڑ دیں؟ میرے خیال سے دیکھیے فارملی کوئی ایسی ریکویسٹ آئی ہے، ایڈوائز آئی ہے؟ آپ کا عامر صاحب یہ پیشکش سب سے پہلے آئی تھی. مائنس عمران خان کیا تھا؟ یہی تو تھا. اس وقت تو وقت بھی کہہ دیا تھا. انہوں نے کہا 5 سال کے لیے سیاست چھوڑ دیں، پھر انہوں نے کم کر کے کہہ دیا اچھا 3 سال کے لیے چھوڑ دیں اور چلے جائیں. تو اگر چھوڑ دیتے تو 3 سال گزر گئے تقریباً. جی دیکھیے، بات کی ہے، بات اصول کی ہے، بات اصول کی ہے. عمران خان گریٹ کیوں ہے؟ عمران خان نیلسن منڈیلا سے کیوں کمپیئر کی جا رہے ہیں؟ ہی سیڈ کہ جان جاتی ہے تو جائے، میں اصول پہ سودا نہیں کروں گا. اچھا، ایک اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑا جو آپ کے انہوں نے حسینیت کا راستہ اختیار کیا. جان جاتی ہے تو جائے. مجھ جیسا میں خطہ کلامی کروں، وقت کیونکہ کم ہے ہمارے پاس. میں آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا. خیبر پختونخوا کے جو گورنر ہیں انہوں نے کہا، مریم صاحبہ کو انہوں نے اپیل کی کہ عمران خان سے جو ہے جان چھڑوائیں، ان کو کسی اور جو ہے جیل میں منتقل کر دیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ کو خدشہ ہے اس بات کا کہ عمران خان کو کسی دور دراز کی جیل میں منتقل کر دیا جائے گا جہاں پہ آنا جانا مشکل ہوگا؟ جہاں بھی ہوگا، جو جتنا بھی دور دراز جیل کر لیں، ہاں، یہ اڈیالہ جیل ہی بن جائے گا. اس سے کہ بات یہ ہے 300 کیسز کیے ہوئے ہیں. 300 کیسز کے لیے عمران خان کو تو لے جائیں گے. عمران خان کو کس کورٹ میں پیش کریں گے؟ ذرا یہ بھی تو سوچیں. وہ جج بھی جائیں گے، وہ وٹنسز بھی جائیں گے، وہاں بھی خیر آباد ہو جائے گا. اچھا، وہاں بھی آباد ہو جائے گا. جب یہ سب جائیں گے تو ہم جیسے بھی وہاں چلے جائیں گے. ہم بھی اپنی ڈیوٹیاں لگا لیں گے کہ ہر ایم این اے ایم پی اے جو ہے، جو کینڈیڈیٹ ہے، سارے ملا کے کوئی 1400 ہوتے ہیں پاکستان میں ایم پی ایس کے کینڈیڈیٹ، جن میں سے 2/3 سے زیادہ جیتے ہوئے ہیں، کہ تم لوگوں کی ایک ماہ کی ڈیوٹی، تو ہر ماہ کی ڈیوٹی تو 1400 کو کر لیں تو 120 ایم این اے ایم پی اے جو ہے اپنا ٹینٹ لگائے گا، اور ہر آدمی اپنے ساتھ 10 آدمی بھی لائے گا. 1200 لے جائیں گے. پھر وہاں جم جائے گا. ہمیں ہٹا دیں گے تو ہمارے بیوی بچے
ٹینٹ لگائیں گے وہاں جا کے، کتنوں کو کریں گے؟ اچھا لیکن ایک مسئلہ یہ نا کہ آپ لوگوں کو ٹینٹ لگانے نہیں دیا جا رہا، اور کوئی آپ لوگ جو ہے پھر ایک اور بڑا کوئی وہ فرق ہے نہیں کہ پڑتا، کھلے میدان میں بیٹھیں گے. آپ کے خیال سے عوام کے گھروں کے دروازے ہم پہ بند کر دیے جائیں گے؟ نہیں. ابھی جو بھی آپ لوگ لوگوں نے کھانا لے مذاکرات کے کی آتے ہیں. بات کی، آپ لوگوں نے مذاکرات کی جو بات کی، اب ایک اور مفروضہ ہے، خیال ہے کہ جب تک حکومت کہتے ہیں نا دباؤ میں نہیں آتی، وہ مذاکرات کرے گی کیوں؟ اور لگ یہ رہا ہے کہ جی آپ لوگ دباؤ بڑھانے میں ناکام ہیں، اسٹریٹ میں آپ لوگوں کا کوئی تسلسل کے ساتھ احتجاج نہیں ہو پاتا. آپ نے کوشش کی تھی پچھلے نومبر میں. ہمیں دباؤ بڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم کیوں دباؤ بڑھا رہے ہیں؟ یہ تو اپنے کیے کی سزا خود پا رہے ہیں، وہ دباؤ ڈال رہے ہیں. بھائی دہشت گردی ہم تو نہیں کر رہے، دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے، ناکام ہو گئے. اسمگلنگ ہم تو نہیں کر رہے. بہت بہت شکریہ فردوس شمیم نقوی صاحب، آپ نے ہم سے گفتگو کی. ناظرین ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب پاکستان ٹیلی ویژن کے معاملات پر دکھی بھی دکھائی دی اور برہم بھی. آج قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات کے اجلاس میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ پی ٹی وی میں یا تو مافیا رہے گا یا پھر وہ خود، کیونکہ دونوں کا ایک ساتھ چلنا ممکن نہیں. عطا تارڑ صاحب نے انکشاف کیا کہ عوام کے ٹیکسوں پہ چلنے والے پی ٹی وی میں کسی نے بیگم کو تو کسی نے کسی اور رشتہ دار کو جو ہے بھرتی کروایا ہوا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ جی ایک مالی بھی جو ہے وہ پروڈیوسر بنا ہوا ہے. وزیر اطلاعات نے یہ بھی بتایا کہ پی ٹی وی میں اینکرز بھی جو ہے پرچی پر بھرتی کیے جاتے ہیں. سیاسی بھرتیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے عطا تارڑ صاحب نے کہا کہ جب کبھی مافیا پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو کالز آنا شروع ہو جاتی ہیں، مگر اے کاش وہ یہ بھی بتا دیتے کہ سفارشی فون کرنے والے کون لوگ ہیں. عطا تارڑ صاحب نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی وی کو 10,000 ملازمین کے ساتھ نہیں چلایا جا سکتا. اسی اجلاس میں پی ٹی وی میں بنا ٹینڈر بھاری رقم سے سجاوٹ کے کام کا بھی انکشاف ہوا، جس پر مکمل ریکارڈ طلب کر لیا گیا. پی ٹی وی کے حوالے سے وزیر اطلاعات کی دو ٹوک گفتگو یقیناً خوشائند ہے، لیکن کیا وہ مافیا سے لڑ سکیں گے؟ اصولی طور پہ اتنے فعال اور طاقتور وزیر کے لیے کام کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کے تمام سرکاری اداروں میں اصلاحات اور میرٹ کی ضرورت ہے. یہی پی ٹی وی کبھی پاکستان کی پہچان تھا. اس ادارے کی تخلیقی صلاحیتوں کی دنیا میں دھوم تھی، لیکن پھر سیاسی جماعتوں نے اسے بھی سیاست زدہ کر دیا، اور پی آئی اے، پاکستان ریلویز اور دیگر سرکاری اداروں کی طرح اسے گھٹنیوں پہ لے کر آ گئے. اب دیکھتے ہیں کہ جی وزیر اطلاعات کے اعلان جنگ کے بعد مافیا اور وہ ساتھ ساتھ چل پاتے ہیں یا نہیں. امید ہے کہ فتح جو ہے میرٹ اور اصلاحات کی ہوگی. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.